جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم خود دعا مانگتے ہیں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن پاک کی یہ دعا ہے اور آیت مبارکہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے، اسکول کالجز آپ دیکھیں تو یہ دعا لکھی ہوتی ہے۔ بچے یہاں مراد علم دین ہی ہے، دین کا علم مراد ہے، تو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہم دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے والے بنیں، اور جو ہم سیکھتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کے تحت بھی دارالمدینہ ہے، ماشاءاللہ ایک پورا اسکول سسٹم ہے، تو کیا کہتے ہیں بچوں کو اس حوالے سے تربیت کہ ان کے دلوں میں بھی صحابہ کی محبت بیٹھے، بالخصوص جو خلفائے راشدین ہیں ان کی محبتیں، اور اوورال تمام اصحاب رسول، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو اس کے حوالے سے کچھ پلاننگ کی جاتی ہے یا فیلڈ میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت یقیناً یہ والدین کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کی بھی ذمہ داری ہیں، چاہے وہ دینی تعلیمی ادارے ہوں چاہے دنیاوی ہوں، یا دینی اور دنیاوی دونوں کا کومبو ہوں۔ تو اسی طرح الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا، اور جو بنیادی طور پر اگر ہم آپ سے متعلق جو عقیدہ اہل سنت ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ بٹھانا، یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، انبیاء و مرسلین کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، تو یہ آپ کا جو ہے وہ مرتبہ ہے۔ تو یہ بچوں کو یہ بات ذہن نشین ہو، اور پھر آپ کی سیرت کے جو واقعات ہیں، عشق رسول، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو اور عشق رسول کی بات نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بچوں کو چونکہ محبت رسول بھی سکھانی ہے، جسے وہ حدیث پاک ہے کہ اپنی اولاد کو جو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی قرات سکھاؤ۔ تو اب آپ نبی کی محبت کس طرح سکھا سکیں کہ آپ کے سامنے ایک ایسا رول ماڈل شخص موجود ہے کہ جس نے نبی کی محبت میں اپنی جان تک کو قربان کر، تو تمام صحابہ ہی جو ہے وہ حضور سے عشق جو ہے وہ انتہا درجے کا کرتے تھے، مگر جو مثالیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتی ہیں وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ تو وہ بیان کر کے بچوں کو یہ بات باور کرانا کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرنی چاہیے، ماشاءاللہ، تو یہ ضروری ہے۔ اور یہ نہ صرف اداروں میں بلکہ گھر پر بھی ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں، بتائیں، ہر بچے کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین کرائیں کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے جو ہے وہ بچے کے منہ پر تو ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ والد یا والدہ بچوں کو لے کر بیٹھیں، چاہے آپ 10-15 منٹ کی محفلی گھر میں کریں، اور بتائیں کہ بھئی آج جو ہے وہ فلاں بزرگ کا جو ہے وہ یوم وصال ہے، ماشاءاللہ، اور وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، انہوں نے یہ کام کیے، یہ امور ہوئے، تو یوں مختصر سی ایک سیرت جو ہے وہ آپ ان کی بیان کریں۔ اور ایک اچھا موقع ہوتا ہے اس طرح۔ دیکھیں بچوں کو جب سالگرہ کا شوق ہے تو بچے اپنی تاریخ یاد رکھتے ہیں، جی، اچھا دوسرے بھائیوں کی بھی رکھ رہے ہوتے ہیں تاریخ یاد کہ میری اس پہ کیا ہے، ان کے بھائی کے وقت کیا ہونا ہے، کیا دعوت کا اہتمام ہے، اور اس کو گویا کہ سال بھر یاد رکھتے ہیں کہ بھی پچھلے سال آپ نے مجھے یہ دیا تھا یا یہ کچھ ہمارے گھر ہوا تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس طرح کے ہم دنوں کو، کھانا تو ویسے ہی بچوں کو کھلاتے ہیں الحمدللہ، اچھا تھوڑا اہتمام کر کے اس دن بطور خاص، کئی لوگ باہر سے بھی کھاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو آپ جتنا اچھا ہو اس کے نام سے آپ کریں تو انشاءاللہ۔ جیسے میرے بیٹے کا پہلا جو بیٹا ہے اس کا جو یوم پیدائش ہے وہ 23
جماد الاخرى ہے، تو ہم نے اس کو 23 ہٹا کے اس کو 22 پہ ہی رکھا، جب 22 کر دی. صحیح ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے میں ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے، تو اس کا جو سالگرہ اور پلس جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی فاتحہ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ کرتے، تو یوں اس کو پتہ ہے ماشاءاللہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو ہے نا وہ یوم صدیق اکبر. یوم صدیق اکبر جو اور یہ بھی اچھا ہے کہ آپ نے اسلامی تاریخ سے ان کو کیا ہوا ہے. عام طور پر اس طرف جو ہے وہ کم توجہ رہتی ہے. بہرحال امیر اہل سنت کے بڑے پیارے کئی کلمات الحمدللہ یہ بھی حکمت بھرے ہیں، یعنی آپ کی زبان سے نکلتے ہیں اور کیسے مقبول بھی ہوتے ہیں اور بچوں کو آرام سے وہ یاد بھی ہو جاتے ہیں. جیسے یہ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اسی طریقے سے آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشق اکبر فرمایا، جی، اور رسالہ بھی آپ کا عاشق اکبر نام سے. عام عشق رسول کی بات ہو، محبت رسول کی بات ہو تو ٹھیک ہے اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ایک تصور ہے نا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق کے رسول تھے، بالکل ان کے عشق میں کوئی شک شبہ نہیں. لیکن امیر اہل سنت کے ان کلمات سے یہ بات بھی واضح فرمائے گی کہ جیسے صدیق اکبر کا مرتبہ سب سے افضل ہے صحابہ میں، تو آپ کا عشق بھی سب سے نرالا ہے، اور آپ عاشق اکبر ہیں. اللہ ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ محبتیں عقیدتیں یہ ان کے ساتھ عزت عظمت والا یہ رشتہ اللہ ہمارا قائم دائم فرمائے. حضور کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اطہار الحمدللہ اہل سنت کی یہ جان ہے اور اہل سنت کی پہچان ہے. اہل سنت ان سے بے پناہ الحمدللہ وہ محبتیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا نام دانیال ہے. میرا دارالفتاح میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کل چھوٹے بچوں کو جو جنات اور پریوں کی اور چڑیلوں کی جو کہانیاں سنائی جاتی ہے تو یہ سنانا شرعاً جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. جی آپ بات چلیے تو اس طرح کے بھی کچھ افراد ہوتے ہیں. جی، بچوں کی تربیت کے لیے انہیں جو ہے وہ تاریخ کے سچے واقعات جو ہے وہ سنانے چاہیے. جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں یعنی جنات کا کانسیپٹ تو ہے کہ جنات کا وجود پایا جاتا ہے، قرآن کریم سے جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ایک افسانوی جو ہے وہ کردار جو ہے وہ بنا کر بچوں کو جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، اس کے اندر کئی اعتبار سے جو ہے وہ عمومی طور پر حقائق پر مبنی کہانیاں جو ہے وہ نہیں ہوتی. پھر ان کہانیوں کے آپ کہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں کہ ایک تو بچے جو ہے وہ ان سے ڈرنا شروع کر جاتے ہیں، اندھیرے سے ڈرنا شروع کر جاتے ہیں، یا اپنے تئیں وہ کسی درخت پر کسی چیز کو سمجھ بیٹھتے ہیں، تو یوں ان کے اندر خوف جو ہے وہ بیٹھتا چلا جاتا ہے. پھر عموماً جو اس کے اندر کردار بتائے جاتے ہیں یا جو لوگ کارٹونسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، ویڈیو کی طرف چلے جاتے ہیں، اس میں دکھائے جاتے ہیں تو وہ بھی کوئی اچھی صفات کے حامل جو ہے وہ نہیں ہوتے. تو الٹا اس کے اوپر بچوں کے اوپر اس کے جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ پڑتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ والدین کو بچنا چاہیے، اور چاہیے یہ کہ بزرگوں کی سیرت کے واقعات سنائیں، اور وہ بھی سچے واقعات. بسا اوقات بہت ساری جو ہے وہ کتابیں تو مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں یا انٹرنیٹ کے اوپر ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ کسی بزرگ سے متعلق بھی جو ہے واقعات لکھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، جھوٹے قصے ہوتے ہیں یا ان کی طرف غلط منسوب کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو والدین کو یہ چاہیے کہ خود مطالعہ بھی کریں. اچھا اب اس میں یہی ہے کہ مطالعہ نہیں کرتے تو بچوں کو کیا سنائیں گے؟ تو وہی ہے کہ جو سنی سنائی چلتی آ رہی ہیں کہانیاں وہی آگے بچوں کو کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو خود مطالعہ کریں، اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے یہ بڑی جو ہے وہ آسان جو ہے وہ ہمارے لیے فراہم کی ہے راہ، کہ بہت ساری کتابیں آسان اردو کے اندر جو ہے وہ دستیاب ہیں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر بھی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی. تو انہیں جو ہے وہ پڑھیں اور وہ پڑھ کر اپنے بچوں کو سنائیں. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل بچوں کے اندر جو ہے وہ اچھا سیکھنے کا بھی موقع انہیں ملے گا اور ان کی تربیت بھی. ٹھیک ہے، مزید کال. سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ موبائل اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا 2000 رکھ لیتے ہیں، 3000 رکھتے ہیں، اس پر جو کمپنی والے منٹ دیتے ہیں وہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، مزید. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ تھوڑا سا بھی لیٹ آئے اور 3 دن اگر لیٹ آئے 5 سے 10 منٹ ہو بھلے وہ، تو 1 دن کی سیلری کٹتی ہے. اور منڈے کو
یا فرائیڈے کو اگر آپ چھٹی کرتے ہیں تو آپ کی 3 دن کی سیلری کٹتی ہے، یعنی کہ منڈے کی تو کٹے گی تو سیٹرڈے سنڈے چونکہ آف ہوتا ہے تو وہ بھی کٹے گا، اسی طرح فرائیڈے کے لیے ہے. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مختلف کمپنیز نے اپنے اس طرح کے رولز کچھ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. پہلا فری مٹ کے حوالے سے ہمارے کافی دفعہ ہم نے اس پروگرام میں گفتگو بھی کی ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ بینک اکاؤنٹ ہو یا موبائل اکاؤنٹ ہو، چونکہ موبائل اکاؤنٹ کے پیچھے بھی بینک ہی ہوتا ہے، ان میں جو رقم آپ رکھتے ہیں اس کی رقم کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، کیونکہ بینک اسے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، جب آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو دے دیتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کرتا. تو جب اس رقم کی حیثیت قرض کی ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی بھی مشروط نفع کنڈیشنل جو ہے وہ پروفٹ دیا جائے گا تو وہ سود ہوگا. اور پروفٹ یا منفعت کی جو بات ہے وہ کیش کی صورت میں ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی منفعت کی صورت میں ہو، کسی بھی سروس کی صورت میں ہو تو وہ بھی سود ہوگا. تو یہاں پر بھی چونکہ وہ رقم ہمارے موبائل اکاؤنٹ کے اندر جو ہے بطور قرض ہوتی ہے تو اس کے اوپر فری منٹس یا فری SMS یا فری MB ڈیٹا جو ہے وہ ملتا ہے جو کہ اس کے اوپر مشروط ہوتا ہے، تو وہ سود ہے، تو وہ لینا جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے ایسا اکاؤنٹ جس کے اندر یہ کنڈیشن ہو وہ اوپن کروانا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے، اس میں شروع میں ہی پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے بدلے میں ہمیں یہ چیز ملے گی اور یہی مشروط ہے کتنا اماؤنٹ رکھیں یہ فری منٹ ملیں گے. تو بالکل واضح سی بات یہ فرما دی کہ پیسہ ہی صرف ضروری نہیں ہے کہ اوپر کوئی 500 مل رہا ہے، 200 مل رہا ہے، 100 روپے 50 روپے روزانہ کے مل رہے، اگر اس کے بدلے میں اس طرح کی سہولیات بھی آپ کو میسر ہو رہی ہیں اور ہیں اسی پر وہ موقوف تو اور مشروط ہے تو ظاہر ہے وہ سود کے زمرے میں جائے گی. لیٹ منٹ، ہر ادارے کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر بعض اوقات حد سے تجاوز بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض کمپنیز میں جیسے انہوں نے کہا کہ 3 دن لیٹ ہوں تو 1 دن کی سیلری مائنس ہو جائے گی. اچھا، پھر اسی طرح 1 دن کی اگر جو ہے وہ چھٹی کوئی خاص انہوں نے کر دی کہ ہفتہ اتوار چھٹی کی ہے تو پیر کو آپ چھٹی اگر کی تو پچھلے بھی 2 دن گئے، جمعے کو چھٹی کی تو اگلے آنے والے بھی 2 دن گئے، کیا کہیں؟ کٹوتی کا تو اصول یہ ہے کہ جتنی کٹوتی کوئی جتنا لیٹ ہوگا اتنی ہی آپ کٹوتی جو ہے وہ اس کی کر سکتے ہیں. اس دن جو بھی اس کی تنخواہ جو ہے وہ بنتی ہے اس حساب سے 3 دن کی کٹوتی کی بنیاد پر بقیہ 3 دن اگرچہ وہ کام کر رہا ہو، لیٹ کی بنیاد پر وہ ان دنوں میں کام بھی کر رہا ہے اور پورے دن کی تنخواہ کاٹ لینا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ ملازموں پر ظلم ہے، ملازموں پر جو ہے وہ یہ ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں، لیٹ آنے کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر شوکاز نوٹس جاری کر دیں، وہ اداراتی جو بھی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کٹوتی وہ جتنا جو ہے وہ وقت لیٹ ہوگا اتنی ہی جو ہے وہ آپ کٹوتی کر سکتے ہیں. اچھا، اب جہاں تک رہا دوسرا اصول کے جو ہے وہ کمپنیز جو ہے وہ یا ادارے بھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتہ وار جو تعطیلات ہوتی ہیں اس کے ساتھ کوئی چھٹی کرنے کی صورت میں ہفتہ وار تعطیل کو کینسل جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اس کی کئی جگہ پر صورت جو ہے وہ جواز کی ہو سکتی ہے کیونکہ چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے دی گئی. جب آپ اپنے دیگر کاموں کے اندر مصروف ہو گئے تو ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ اس چھٹی کو کینسل جو ہے وہ کر سکے. اب اس کی لمٹ مختلف ہوتی ہے، بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہفتہ اتوار کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے یعنی چھٹی کے ساتھ. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پورے ہفتے چھٹی کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کو اس درمیان میں آنے والا جو ہے وہ اتوار یا ہفتہ جو چھٹی کا ہوتا ہے اس کے پیسے بھی جو ہے وہ نہیں ملیں گے، وہ بھی اسی میں شمار ہوگا. تو یوں مختلف رولز ہیں. تو اصل میں یہاں پر تو کام نہیں لیا جا رہا. جو پہلے والی صورت تھی ہماری لیٹ منٹ میں، اس میں کام لیا جا رہا ہے اور پھر اس کی جو ہے وہ کٹوتی بھی کی جا رہی ہے، جبکہ یہاں پر تو کام لیا ہی نہیں جا رہا. تو یہاں پر وہ یہ ہے کہ وہ جو سہولت ادارے کی جانب سے آپ کو ہے وہ اس سہولت کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں آپ کے اس کے ساتھ ملا کر چھٹی کرنے کی وجہ سے. اور یقیناً دیکھیں جب بھی اس طرح کے اصول و ضوابط اداروں یا کمپنیز میں بنتے ہیں تو اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کا ناجائز استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس لیے پیر کی چھٹی کرتا ہے کہ بھائی ہفتہ اتوار تو چلو چھٹی ہے، 1 دن اور چھٹی کر لیتے ہیں. اتو کوئی کام ایسا ہوتا ہے نا کہ جو 3 دن کے اندر کور ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی شادی ایسے رکھتے ہیں کہ ان دنوں میں رکھ لو. اچھا، ہمارے یہاں بھی مدنی قافلوں کا جب سیزن چلتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ 2 دن چھٹی ہے، 1 دن اور کر کے یوں کر لیا جائے. تو ادارے پھر اس اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ عمومی طور پر یا تو دیکھیں ویک کا فرسٹ ڈے جو ہے وہ
پریشر ہوتا ہے کام جی کا، یا لاسٹ ڈے جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے، بالکل. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اداروں کو نقصان بسا اوقات ہو رہا ہے، تو اس طرح کے رولز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. تو اس اچھا میں پھر جواز یہ کی شروع صورت سے ہی جیسے ایگریمنٹ کرتے ہیں جی کسی کے ساتھ، اس ایگریمنٹ کے میں ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ وضاحت ہوتی ہے کہ بھئی یوں کریں گے تو ایسا ہوگا، یوں کریں گے تو ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس طرح کے جو کمپنیز والے بناتے ہیں رولز، اگر وہ کہیں کسی عالم دین کو، مفتی اسلام کو چیک کروا دیں تو شاید کئی گنجائش بھی ان کے لیے بن جائے گی کہ جہاں کمپنی اونرز جو ہیں ان جی کے لیے بھی اسپیس نکل آئے گا. جی بالکل ہو سکتا ہے، کئی جگہ کے اوپر اس کے مختلف جائز حل موجود ہوتے ہیں کہ جسے وہ اختیار کر بھی سکتے ہیں، ہوں. تو اسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ گناہ کی طرف جو ہے وہ نہ بڑھے. ہمارے ہاں بھی جو ہیں اتنا ایک سسٹم، پورا ایک HR کا سسٹم ہے، نظام ہے. تو مختلف شعبہ جات میں جیسے 11 چھٹیاں میرے خیال ہے یہ لگاتار کرنے سے جی بیچ کی جتنی بھی تعطیلاتیں عام چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو ان سب کی وہ سیلری مائنس ہوتی ہے. جی تو یہ ایک رول بنا ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ بھی ان کو اگر چیک کروا لیں گے، جہاں شریعت اجازت دے گی تو آپ کو اجازت ملے گی. البتہ جو پہلی صورت تھی 20 منٹ لیٹ آئے، 15 منٹ لیٹ آئے اور آپ اس کی عوض میں پورے دن کام بھی لیں اور تنخواہ بھی نہ دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو درست کرنے کی ضرورت اور حاجت ہے. بڑھتے ہیں مزید سوالات کے. میرا نام بلاول احمد اتاری ہے. دارالفتاء میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر شوہر نے غصے کی حالت میں بیوی کو SMS کے ذریعے یا کال پر طلاق دے دی تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. SMS اور انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے ویڈیو پر. ہمیں کئی اس میں چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں لیکن ایک خلاصہ آپ کر دیں، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کی شاید ان چیزوں میں یہی سمجھتے ہیں کہ بیوی سامنے موجود نہیں ہے، سنا نہیں ہے جی تو نہیں ہوئی طلاق. طلاق جس طرح زبانی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے تحریری بھی ہو جاتی ہے. تو میسج کے اوپر بھی طلاق ہو سکتی ہے، اور آڈیو کے اندر طلاق کے الفاظ جو ہے وہ کہہ کر ریکارڈ کر کے جو ہے وہ بھیج دیے، یا بھیجے ہی نہیں فقط ریکارڈ ہی کیے تو بھی طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے ویڈیو ڈائریکٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیجی، یا ڈائریکٹ جو ہے وہ لائیو ویڈیو کال کے اوپر جو ہے وہ کسی نے طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو بھی طلاق ہو جائے گی. طلاق کے لیے جو لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بیوی کا سننا ضروری ہے یا بیوی کا موجود ہونا ضروری ہے، یہ درست نہیں ہے. طلاق کے لیے فقط اتنا ضروری ہے کہ شوہر اتنی آواز سے الفاظ طلاق کہے کہ شور وغیرہ نہ ہو تو اس کے اپنے کان خود وہ الفاظ سن سکے اور وہ بہرا بھی نہ ہو. تو جب اتنی آواز سے وہ الفاظ کہے گا، اگرچہ وہ بیابان میں کہہ دے، پہاڑوں پہ جا کر کہہ دے، تو بھی بہرحال طلاق اس کی بیوی کو واقع ہو جائے گی. تو لہٰذا بیوی موجود ہو یا نہ ہو، بیوی نے میسج سنا ہو یا نہ سنا ہو، بیوی نے میسج دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بہرحال جب شوہر طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی. تحریری طلاق کے اپنے کچھ احکام ہوتے ہیں، تو لہٰذا میسج پر طلاق والی کوئی صورت اگر پائی جائے تو اس حوالے سے، یا زبانی بھی کوئی الفاظ ہوں تو اپنے طور پر طے نہ کر لیں کہ یہ ہو گیا یا یہ نہیں ہوا. اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت ضرور رجوع کریں، میاں بیوی دونوں رجوع کریں. گواہ موجود تھے تو وہ بھی رجوع کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ آئیں. وائس میسج پہ یا کسی بھی میسج پر دی ہے تو وہ میسج بھی ساتھ لائیں. تو پھر وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد، کچھ سوالات کرنے کے بعد آپ کو رہنمائی دی جاتی ہے کہ جناب اس صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، ہوئی تو کتنی ہوئی، اور آگے کا کیا حکم ہے. سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا خواتین بھی امیر اہل سنت سے بیعت ہو سکتی ہیں؟ اگر ہو سکتی ہیں تو کیسے؟ اس کا کیا طریقہ کار؟ جی ہاں، کسی بھی پیر صاحب سے خواتین بھی بیعت ہو سکتی ہیں. بیعت عورت جو بھی ہوگی وہ پردے کے اندر رہ کر ہی ہوگی کہ پیر سے بھی بہرحال پردہ اپنی جگہ پر موجود ہے. امیر اہل سنت سے جو بیعت ہونے کا طریقہ ہے، جب آپ لائیو جو ہے وہ چینل کے اوپر بیعت کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی خواتین وہ الفاظ دہراتی چلی جائیں گی تو بیعت جو ہے وہ ہو جائے گی. یوں ہی خط و کتابت کے ذریعے سے بھی بیعت جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یوں ہی ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی آپشن موجود ہے، وہاں پر بھی آپ فارم وغیرہ فل کر کے بھیج دیں تو آپ کو بیعت کر لیا جاتا ہے. کیا بیوی کو شوہر کی اجازت لینی ہوگی یا کیا کرنا ہوگا؟ بیوی کو بیعت ہونے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر بھی کسی جامع شرائط پیر سے جو ہے وہ بیوی بیعت ہو سکتی ہے. ہاں البتہ نابالغ بچے جو ہیں وہ اپنے والد کی اجازت سے بیعت کریں گے. ٹھیک ہے. اور جس سے بھی بیعت کریں گے پیر کی اپنی ظاہر جامع شرائط کے حوالے سے وہ پوری 4 شرائط ہیں اس کے لیے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، اور فاسق معلن جو ہے وہ
نہ ہو اور عالم دین ہو۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کیا دل میں الحمد شریف پڑھی جا سکتی ہے؟ امام کے پیچھے دل میں بھی الحمد شریف نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ امام جب قرات کر رہا ہے تو اب دو حکم ہیں، خاموش رہنا کہ خود نہ پڑھنا۔ تو یہ تو اس اعتبار سے ہو گیا کہ آپ زبان سے نہ پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ توجہ سے کان لگا کر اس کی قرات کو سننا، یہ بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ تو جب آپ اپنی پڑھیں گے تو آپ دل میں پڑھیں گے تو آپ کی توجہ امام کی قرات کی طرف نہیں رہے گی، تو لہٰذا امام کے پیچھے دل میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے موبائل اکاؤنٹ کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ نہ ہو، ہمیں ان کو رقم بھیجنی ہو تو صرف ہم رقم کا لین دین کریں، کیا کریں؟ تو اس کے لیے جو مختلف جو ہے وہ ڈیلرز ہوتے ہیں جو آپ کی رقم جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، آپ ان کے ذریعے سے انہیں رقم جو ہے وہ بھیج دیجیے۔ ٹھیک ہے، مزید کو محمد وارث شفیق قطاری رحیم یار خان سے، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا اگر کسی شخص کی 2 شادیاں ہوں تو دوسری بیگم کی بہن سے پہلی بیگم کے بیٹے کی شادی کی جا سکتی ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ بھائی اتنا اس کی ڈیٹیل تفصیل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، مزید کال۔ یہ جو طلوع کا وقت ہوتا ہے 20 منٹ جس میں نماز پڑھنا منع مکروہ ہے، کیا اس میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ جی، قرآن پاک کی تلاوت کا مسئلہ، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ مکروہ اوقات کے اندر جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ان اوقات میں نہ کی جائے، بلکہ اس کی جگہ ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ پڑھ لی جائیں۔ ٹھیک ہے، جو رشتے کا مسئلہ پوچھا ہے بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں اگر کوئی اور جو ہے وہ ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے رشتہ حرام ہو، تو فقط جو ہے وہ اس کی بیوی کی بہن کی اولاد سے اس کا جو ہے وہ نکاح، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ مزید کو میری پوتی ہے، یہ چھوٹی ہے 4 سال کے لیے نا، ہم چھوٹا سا گلہ ڈالا ہوا، چھوٹے چھوٹے کر کے یہ گلہ 10,000 روپے جمع ہوا ہے، اس سے پوچھا زکوٰۃ بنے گی؟ جی، بچی نابالغ ہے، اس کی ملکیت کے لیے جمع کیے گئے، اسی کے لیے جو ہے وہ جمع کیے جاتے رہے، تو اگر تو باپ ہے تو باپ کے قبضے سے یہ اس کی ملکیت میں چلے جائیں گے، اور اگر باپ نہیں ہے تو دادا ولی ہوتا ہے، تو دادا کے قبضے سے بھی وہ اس کی ملکیت میں چلے جائیں گے۔ تو جب بچی کی ملکیت کے اندر ہوں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ نابالغ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے نہ اس کے باپ کے قبضے میں دیے، نہ جو ہے وہ بطور دادا انہوں نے قبضے میں لیے، بس کوئی ایک جو ہے وہ اس نیت سے جمع کیا جا رہا ہے کہ میری پوتی کے آگے کام میں آئیں گے، تو اب اس صورت میں وہ چیز پوتی کی ملک ہوئی نہیں ہے، ابھی ہوئی نہیں۔ جب ملک نہیں ہوگی تو اس کی زکوٰۃ آپ پر ہی ہوگی، کہ وہ آپ کے ہی پیسے ہیں جو آپ جمع کر رہے ہیں کسی اچھی نیت کے ساتھ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم مختلف نیتوں کے ساتھ پیسے جمع کرتے ہیں کہ بھئی عمرے پہ جائیں گے، گھر بنوائیں گے، فریج خریدنا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ نیتیں ہیں، ابھی سے وہ پیسے فریج والے کے نہیں ہو گئے، صحیح بات ہے، جب دیں گے آپ پھر ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے وہ پیسے پوتی کے لیے، اسی طرح بیٹیوں کے لیے لوگ نیت کر لیتے ہیں کہ بھئی ان کی شادی میں کام میں آئیں گے، شادی میں کام میں آئیں گے تو جب کام میں آئیں گے اس وقت آئیں گے، ابھی بہرحال وہ آپ کی ملکیت ہی ہے تو اس کے اوپر آپ کے اوپر ہی زکوٰۃ دینا لازم ہو گیا۔ ہاں، اس کی ملک کر دیا، بالغ ہے تو ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا، نابالغ ہے تو جو اس کا ولی ہوگا، باپ ہوگا، باپ نہ ہو تو دادا ہوگا، اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو پھر بہرحال وہ اس بچی کی ملک میں چلے جائے گا۔ جب نابالغ بچی کی ملک میں چلا جائے گا تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، باقی اوورآل تو آدمی کوئی پلاٹ خرید رہا ہے، مکان خرید رہا ہے، دکانیں خرید رہا ہے، کوئی اور جائیداد بنا رہا ہے یا سیونگ کر رہا ہے، تو سب کچھ بچوں کا ہی ہوتا ہے، یعنی اوورآل اگر نیت دیکھیں تو، لیکن بہرحال خاص اگر بچوں کے حوالے سے اور پھر جہاں جہاں ان کے قبضے کی صورت ہے، اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ مائیں وہ کچھ زیور سائڈ پہ رکھ کے یا اپنی ایک ذہن بنا لیتی ہیں کہ یہ بچوں کا ہے، تو وہ بھی کفیل صاحب یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بچوں کا ہے، یہ تو سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے 8 تولے 10 تولے کی کون زکوٰۃ دے، یعنی ہوتا بھی وہ اتنا ہے، اور باقاعدہ ملکیت والے بھی کچھ ایسے معاملات نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے استعمال میں بھی آ رہا ہوتا ہے، اپنے کہیں فنکشن میں جانا ہے تو وہ زیورات استعمال جو ہے وہ کر رہی ہوتی، اس میں نہیں کوئی پوچھتا کہ وہ بچوں کا تھا میں نے استعمال کر لیا، چھوٹے بچوں کا۔ تو جب آپ چھوٹے بچوں کی ملکیت ہو جائے گی
پھر استعمال کی ان کو رہے گی اجازت؟ پھر استعمال کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اور مائیں جب اپنا زیور کرتی، کیونکہ عمومی طور پر ماؤں کا زیور جو ہے وہ ہوتا ہے جو ان کو جو ہے وہ میکے سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو ماں جب اپنا زیور اس طرح کرے گی تو بھی بہرحال بچی کے باپ کا قبضہ ضروری ہوگا. تو بچی کا باپ جب بطور ولی اس کے اوپر قبضہ کرے گا تو ہی وہ بچی کی ملکیت میں جائے گا، ورنہ صرف ماں یہ نیت کر لے کہ یہ بچی کا ہے، اس سے یہ بچی کی ملک میں نہیں جائے گا. کوئی بہن پوچھ رہی کہ ہمارے جیسے دوپٹہ آ جاتا ہے ماتھے پر یا اسکارف پہنتے ہیں تو ظاہر سجدہ پھر کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماتھا یعنی جو ہے وہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں ظاہر ہے تو اس میں جو ہے وہ حرج بھی نہیں ہے کہ ستر عورت کے اندر جو ہے وہ شمار نہیں. لیکن دوپٹہ ویسے ہی سجدے میں دائرہ جاتی ہاں تو سجدے میں سامنے آ گیا یا اسکارف جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا تو اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک یہ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ اگر سجدہ صاحب تھا اور نہیں کیا اور بھول گئے تو کیا ہوا؟ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے تو ابھی بھی آپ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ آپ نے ٹوٹلی نماز ختم کر دی، اس کے بعد آپ اٹھ کے آگے پیچھے ہو گئے، تو اب اس صورت میں بہرحال وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. اس کو واجب الاعادہ کی نیت سے دوبارہ پڑھنا ہوگا کہ اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے. امام نماز میں امام کا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو پڑھی جاتی ہے تو اس کے درمیان میں بسم اللہ شریف پڑھنا یہ کیسا؟ اور کچھ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں اب حالانکہ امام کے پیچھے ہیں تو لوگ تو چونکہ قرات کا حکم ہے، قرات سے متعلق حکم ہے کہ جب آپ کوئی نئی سورت کی تلاوت کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرات کرے گا تو یہ حکم ہے. جب مقتدی قرات ہی نہیں کر رہا تو نہ وہ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے گا، نہ کسی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، بلکہ وہ خاموشی سے امام کی قرات ہی سنے گا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اسلامی بہنیں جو نماز پڑھتی ہیں کیا ان کو بھی صورتوں کی ترتیب کا یہ خیال رکھنا ہوگا یا یہ جو احکامات ہیں لوگوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے؟ نماز کے جو احکامات ہیں قرات سے متعلق، دیگر امور سے متعلق، وہ مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہیں. صرف نماز کے طریقہ کار میں کچھ فرق ہے کہ عورتیں جو ہے وہ سجدہ اس طرح کریں گی، مرد سجدہ اس طرح کریں گے، عورتیں رکوع اس طرح کریں گی، مرد رکوع اس طرح کریں گے. لیکن جو اذکار نماز ہیں یا واجبات نماز ہیں وہ تمام جو ہے وہ مرد و عورتوں کے لیے برابر ہیں. تو جو ترتیب قرات کا حکم بیان کیا گیا کہ الٹا قرآن نہ پڑھا جائے، وہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے جیسا مردوں کے لیے ہے کہ الٹا قرآن پڑھنا ان کے لیے بھی جائز نہیں. مزید کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو جیسے بینک سے ہم لوگ لون لیتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے یہاں پر انٹرسٹ چارج کرتے ہیں، تو اس صورت میں اگر بندہ اسی بیچ میں قرض لیا ہوا اور مر جائے تو اس کو یعنی بینکوں کو وہ پیسہ دینا ضروری ہوگا؟ بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے اور مر جاتا ہے کیا آگے؟ سود کے اوپر تو قرضہ لینا ویسے ہی جو ہے وہ بلا حاجت شرعی حرام ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے. اور خدا نخواستہ اس حالت میں ہی اگر کوئی شخص انتقال کر گیا تو سوچیں کہ سود کا عذاب جو ہے وہ اس کے اوپر کس قدر ہوگا اگر اس نے توبہ زندگی میں نہیں کی. بہرحال کسی شخص کے اوپر بھی اگر قرض ہے، ایک ہے سود، اس کا شرعی حکم تو یہی ہے کہ وہ دینا ضروری نہیں ہے، اس کو تو ختم کرنا جو ہے وہ دونوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ حرام ہے. ایک ہے قرض آپ نے لیا ہے تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کا جو بھی مال ہے، وہ چاہے جائیداد ہو چاہے کوئی بھی مال ہو، اس میں سے اس کی ادائیگی کی جائے گی. تو اگر وہ مال موجود ہے تو ورثہ پر لازم ہے کہ تدفین کے بعد جو بھی اخراجات ہیں ان میں سب سے پہلا خرچ قرض کا کیا جائے. ورثہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، قرض کو کوئی جو ہے وہ پوچھتا نہیں ہے، قرض داروں کو بھگا دیتے ہیں یا جو ہے وہ انہیں منع کر دیتے ہیں کہ بھئی مال ہی ان کا نہیں ہے. لیکن اصولی اعتبار سے ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ پہلے قرض جو ہے وہ ادا کریں. یعنی یہ خود اس حصے کے اپنی اس وراثت کے مالک ہی نہیں بنیں گے جب تک قرض نہیں، جب تک جو ہے وہ قرض نہیں ہوگا. تو قرض کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے، تو یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرض جو ہے وہ ادا کریں. ہاں اب اگر کسی کا کوئی مال ہی نہیں ہے جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے، یا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قرض اتنا زیادہ ہے کہ وہ مال اس کا کور نہیں کر رہا، کچھ جو ہے وہ قرض ادا ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر باقی بہرحال اس کے اوپر کسی اور کے اوپر تو لازم نہیں ہوگا. ہاں البتہ وہ اگر اس نے اپنے تئیں کوشش نہیں کی تھی قرض کی ادائیگی کی تو قبر کے اندر یہ قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے. اللہ اکبر.
قرضے سے اسی لیے تو پناہ مانگی گئی ہے، قرضے سے پناہ مانگے گی۔ قرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ امت کی تعلیم کے لیے ایسا فرمایا کرتے تھے، جنازہ ہوتا تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ کسی کا قرضہ تو نہیں اس پر، تو جب بتایا جاتا تھا کہ قرضہ ہے تو ایسی بھی روایات میں واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا نماز جنازہ پڑھو، تم پڑھو اسے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک کے بارے میں ضمانت لی، یعنی خود اپنے ذمے قرض لے لیا۔ تو یہ قرض اور دوسروں کے حق جو اپنے ذمے گویا کہ یوں آدمی تلف کر دیتا ہے یا ان کے حق دبا لیتا ہے یا کسی طرح بھی اس کا حق اس کے ذمے لازم آ جاتا ہے، تو اس کی بڑی حساسیت ہے، یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ شہید کے لیے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے مگر قرض نہیں معاف۔ شہید کے لیے بھی یہ باقاعدہ بیان فرمایا گیا، تو اللہ پاک آسانی فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے لیے قرض اتارنے کے ایسے اسباب پیدا فرمائے، اور جو لوگ کسی سے قرضے لے کے بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لوگوں کی رقمیں جو ہیں وہ دبا کر، تو ان کو بھی اس حوالے سے ضرور خیال کرنا چاہیے۔ کچھ اور میسیجز ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں سب خواتین کو کیا واٹس ایپ پہ کوئی دارالتعلیم سنت کی طرف سے جوابات دیے جاتے ہیں، کیا ہے؟ اوورسیز کا جو ہمارے واٹس ایپ نمبر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خواتین کو بھی اور جو اسلامی بھائی ہیں انہیں بھی جوابات دیے جاتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا سوال بھیج دیں یا مختصر وائس کے اندر جو ہے وہ بھیج دیں، تو اس کے اوپر جوابات کی صورت ہے۔ پاکستان میں چونکہ ہماری فون سروس جو ہے وہ ایکٹیو ہے، تو اس لیے یہاں پر واٹس ایپ سروس جو ہے وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ آپ فون کے اوپر یہاں پہ سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور خواتین بھی فون کر کے دارالفتہ اہل سنت میں سوالات پوچھ سکتی ہیں۔ اور دارالفتہ اہل سنت کا جو ای میل ہے اس کے اوپر بھی جو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی بھی سوال بھیج سکتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں ڈالروں کے کام کرنا جائز ہے، نفع نقصان دونوں کی صورت میں ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اسٹاک ایکسچینج کا کام تو بہت ساری جو صورتحال چل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس میں شرعی اعتبار سے خامیاں جو ہے وہ موجود ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ شیئرز کے کاروبار سے متعلق ہمارا ان ڈیٹیل فتویٰ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ darulفتہلسنت.net پر موجود ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید سوالات؟ میرا نام محمد اشتیاق ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں پانی نایاب ہے، چھوٹے بڑے ڈرموں میں پانی کی فروخت کی جاتی ہے، اور جب ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ پانی جو ہے وہ سیو کر کے اس کو بیچنا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اسے جو ہے وہ زیادہ مہنگے داموں بیچنا، یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی جو ہے وہ نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر ممکن ہے کہ قانونی اعتبار سے ریٹ بڑھانا جرم بھی ہوتا ہوگا، تو وہاں بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال پانی کی خرید و فروخت جائز ہے کہ جب لوگ اپنے برتن میں سیو کر لیں، اپنے ڈرم میں سیو کر لیں اسے، یا ٹینکر والے جیسے ٹینکر میں ڈال دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے پانی کی خرید و فروخت بہرحال جائز ہے۔ اور یہ ایک المیہ ہے ویسے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے، اور بالخصوص عوام کے لیے، لوگوں کے لیے جو ایک بنیادی ضرورت والی چیز ہے، اس کو تو یا ایسا بالکل سیو کر لیا جاتا ہے اور لوگوں کی پہنچ سے دور کر لیا جاتا ہے، تو یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی مذمتیں اس لیے زیادہ ہیں۔ یقیناً دیگر جو لوگ ہیں ان کے حقوق اس سے جو ہے وہ تلف ہوتے ہیں، اور ان کو بنیادی ضرورت جو ہے وہ نہیں مل سکتی، اور سامنے والے کو بھی ایک یہ ہے کہ اس کو مہنگی مل رہی ہے اور وہ آگے مہنگی بیچ رہا ہے، تو اس میں تو چلیں اس کا قصور نہیں ہے۔ لیکن جو نارمل چیز جو ہے وہ لے کر اور سامنے والوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں جو ہے وہ مہنگے داموں بیچ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بعض تو مہنگے داموں خرید لیتے ہیں، لیکن بعض اس چیز کو مہنگا داموں نہیں خرید سکتے، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے پانی ہے تو پانی کے بغیر کون زندگی جو ہے وہ گزارے گا؟ تو اب ممکن ہے کہ جس جگہ پر صاف پانی جو ہے وہ بہت مہنگے داموں ملے تو لوگ جو ہے وہ گندا پانی جو ہے وہ پینے پر مجبور ہو جائیں، تو گندا پانی پیئیں گے تو اس سے جو ہے وہ ان کی طبیعتیں خراب ہوں گی، ان کے اور مسائل ہوں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کریں، کوئی بھی کاروبار ہو اس کے اندر کاروبار جائز ذریعے سے ضرور کریں، مگر خیر خواہی کے جو ہے وہ عنصر کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ جی مزید سوال؟ میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ میں سوال یہ ہے کہ ایک بھائی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس نے دوسرے بھائی کو دے دی، اور وہ کچھ عرصے بعد فوت ہو جاتی ہے، تو وہ جو دوسرے بھائی کو دی اس کی شفاعت کرے گی یا جن کی ہے اصل اولاد ان کی شفاعت کرے گی؟ گود دی ہے انہوں نے، ایک بھائی نے اپنی بیٹی دوسرے بھائی کو انتقال کر
والدین کی شفاعت کا ذکر ہے تو والدین تو بہرحال اس کے وہی ہیں، وہ جن سے پیدا ہوئی وہی اس کے والدین ہیں. جو گود لینے والے ہیں وہ تو پرورش کرنے والے ہیں، اچھی پرورش کی ہے انہوں نے تو ممکن ہے کہ وہ ان کی بھی جو ہے وہ شفاعت کرے، لیکن احادیث طیبہ کے مطابق جو شفاعت کے حقدار ہیں وہ والدین ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی وطر چھوڑ دے کہ تہجد کے وقت پڑھ لوں گا، اس صورت میں تہجد میں نہیں پڑھ سکے، پھر اب کیا کہیں گے؟ نہیں پڑھ سکے تو قضا ہو جائیں گے، اس کی قضا کرنا بہرحال لازم ہوگی، اور اگر غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ چھوٹ گئے تو توبہ بھی کرنی ہوگی. اور اسی لیے کہ یہ جو مستحب ہے وطر آخر وقت میں پڑھنا، یہ اس کے لیے کہ جس کو اٹھنے کا جو ہے وہ یقین ہو. ٹھیک ہے. جس کو ایسا ہے کہ جناب آج تک اٹھا ہی نہیں کبھی اور وہ بولے کہ جناب سستی ہو رہی ہے تہجد میں پڑھ لوں گا، پتہ ہے فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، تو تہجد میں کب اٹھے گا؟ تو ایسے کو ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی وطر کو جو ہے وہ قضا کرنے کے لیے داؤ پہ جو ہے وہ لگا دے، وہ وطر وقت کے اوپر ہی پڑھے. ہاں جیسے اب رمضان المبارک کا موقع ہوتا ہے کہ ہر کسی کو ہی پتہ ہے کہ سحری کے لیے اٹھنا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی جو ہے وہ اس نیت سے چھوڑتا ہے کہ یار آخر وقت میں اٹھ کر پڑھ لوں گا تو وہ جدا بات ہے. اچھا، یہ جو سوال تہجد اور وطر والا تھا نا، اس میں یہ خواتین کی طرف سے تو یہ بھی پوچھنا ہے کہ اگر تہجد کے ٹائم وہ اٹھ تو گئے لیکن اب نماز پڑھنے کی شرعی ممانعت آ چکی ہے، رات کو تو تھا کہ نماز پڑھی لیکن صبح شرعی ممانعت آ گئی، تو کیا کہیں؟ اگر عشاء کے وقت کے اندر ہی آ گئی، یعنی صبح صادق سے پہلے ہی جو ہے وہ عورت ناپاک ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے نماز جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اوپر اس وطر کی قضا نہیں ہوگی. اس وطر کی قضا لازمی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.